بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبیہ الرحمہ وعطرتہ الطاہرہ وصحبہ المنتخبہ والمنتجبہ، اما بعد، قال الحکیم فی کتابہ المتین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ چند جملے مجھے کہنا ہے آج کی اس نشست کی مناسبت سے، اور پھر حضرت مولانا مفتی گلزار احمد نعیمی میرے نہایت ہی عزیز اور محترم دوست اور رفیق، وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے اس موضوع کی مناسبت سے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر، اور ان کا جو مقام ہے وہ ساری امت مرحومہ میں نہایت ہی احترام ان کو حاصل ہے، اور نہایت ہی محبت اور عقیدت کے جذبات جو ہیں وہ فراوان طور پر ساری امت میں موجود ہیں آپ کی ذات والا صفات کے لیے، اور اس کی اصل وجہ خود پیغمبر گرامی قدر ہیں کہ جنہوں نے ان کا جو مقام بلند ہے اس سے اپنی امت کو متعارف کروایا، اور پھر اس کے بعد جیسا آپ نے مقام آپ کا بیان فرمایا وہی آپ کے کردار سے ویسے ہی جھلکتا ہوا جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ جو سورہ مجیدہ ہے جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اس کا پس منظر جو ہے وہ جنہوں نے شان نزول کی روایات لکھی ہیں، تقریباً تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت کے دشمنوں میں سے ایک جو ہے وہ اس نے آپ کے لیے یہ کلمہ استعمال کیا جو اس میں آخر میں جو ہے وہ آیا ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو عربی میں ابتر جو ہے وہ دم کٹا کو کہتے ہیں، نسل جس کی منقطع ہو اس کو کہتے ہیں، جو خیرات اور نعمات سے محروم ہو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے لیے بھی یہ استعمال ہونے لگا۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی بیٹا نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ جو مشن ہے، جو سلسلہ ہے، یہ دین ہے، جو بھی دعوت ہے، یہ آگے نہیں چل سکے گا، چونکہ آپ کی کوئی وارث اس طرح سے ہر شخص کی دعوت یا اس کی امور کے وارث جو ہیں اس کے بیٹے ہوتے ہیں، تو چونکہ بیٹا کوئی نہیں ہے تو یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا۔ تو اس کے جواب میں جو ہے یہ سورہ مجیدہ جو ہے وہ نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے حضرت فاطمہ الزہرا کو جو ہے وہ سرچشمہ کوثر قرار دیا کہ جن کی برکت سے اور جن کے ذریعے سے نبی پاک کی نسل اور ذریت جو ہے وہ چلی، اور آپ کی عطرت اور آپ کی آل کے لیے جو ہے وہ یہی اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ اے علی، سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے صلب سے جو ہے وہ اولاد عطا کی ہے، لیکن مجھے جو ہے وہ تمہارے صلب سے اولاد عطا کی ہے۔ قرآن حکیم کی بہت ساری آیات جس میں حسن حسین علیہ السلام کو مثلاً ایک جگہ پہ ابناہما کا جو ہے وہ مصداق جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اسی طرح سے ابناؤنا کا مصداق جو ہے وہ قرار دیا گیا۔
یا اور آپ کی بہت ساری روایات جو ہیں، تو وہ اس کی نسبت یہی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد سے یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چلا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہی کی اولاد نے قربانیاں دے کر پھر اس دین مبین کی حفاظت کی، اور اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے فرزند اس مخدومہ کائنات اور مخدومہ کونان کے ذریعے سے عطا کیے اس عظیم اپنے فرزند اور رحمت للعالمین کو، کہ جن کے ذریعے سے یہ دین جو ہے ایک طرح سے اس کا بیمہ ہو گیا، ایک طرح سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے انہوں نے، ان کی اولاد نے جو ہے وہ قربانیاں دیں، اور اپنے کردار کے ذریعے سے اور اپنے افکار اور اقوال کے ذریعے سے اس دین کی جو ہے وہ حفاظت کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آپ کا وجود مبارک جو ہے وہ امت اسلامیہ کے لیے نبی پاک کے بعد جو ہے حضرت فاطمہ کا وجود جو ہے وہ ایک امت کے اتحاد اور اس کا بھی وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ یہ ایام چونکہ حضرت فاطمہ الزہرا سے مناسبت رکھتے ہیں، اور آپ کی وفات یا شہادت کے بھی ایام یہی جو جمادی الثانیہ ہے اس کے شروع میں بیان کیے جاتے ہیں، اور آپ کی جو ہے وہ ولادت بھی اسی مہینے میں ہے، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ مخدومہ کائنات جو ہے ان کا ذکر خیر سے ہم اپنی اس محفل کو جو ہے وہ نورانی کریں۔ اور آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ یہ جو ہمارا ادارہ ہے البصیرہ جو ہے، یہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ امت اسلامیہ کو جو ہے وہ وحدت، اخوت اور محبت کی لڑی میں پرویا جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے جن کی مودت جو ہے اس کو ہمارے لیے جو ہے وہ ضروری اور واجب قرار دیا گیا ہے، انہی میں سے ایک سب سے پہلی ہستی حضرت فاطمہ الزہرا کی ہے۔ تو ان سے محبت جو ہے یہ امت کو جوڑتی بھی ہے، سینوں کو پاک بھی کرتی ہے، اور آپ کا وجود جو ہے وہ نبی پاک کے فرمان کے مطابق کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ جو ہے وہ میرا حصہ ہے اور میرا ٹکڑا ہے، تو اسی طرح سے رسالت اور اس کا پیغام جو ہے وہ آپ کے وجود سے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ چلا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی ہستی کو ہمیں جو ہے وہ اپنے تمام خواتین کے لیے بھی جو ہے وہ نمونے کے طور پہ پیش کرنا چاہیے، اور اگر کوئی یوم خواتین منانے کے لیے کسی دن کا انتخاب کیا جائے تو رسول اللہ کی اس پیاری بیٹی کی ولادت کے دن سے بہتر کون سا دن ہو سکتا ہے۔ تو اس کو ہمیں مل کے اس آواز کو اٹھانا بھی چاہیے کہ مغرب بعد جو دن معین کر دیتے ہیں ہم، نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، ہم اسی دن کو جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو محبت اور اخوت کے دن کے لیے اور رحمت کے دن کے لیے تو نبی رحمت کی ولادت کا دن، اس سے بہتر کون سا دن۔ تو پھر خواتین کے لیے اگر کوئی دن قرار دیا جائے تو حضرت کی اس دختر نیک اختر سے بڑھ کے کس کا نامی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس آواز کو آگے بچانا چاہیے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں اپنے نہایت ہی عزیز اور پیارے دوست اور محترم ساتھی جناب مفتی گلزار احمد نعیمی سے کہ مخدومہ کائنات کے مقام کو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان فرمائیں۔ الحمد حقہ کما یستحقہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ المنتجبین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد احترام محترم جناب آغا ثاقب اکبر صاحب، صدر نشین چیئرمین البصیرہ، آپ کے رفقائے کار اور اس درس میں شریک خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم مخدوم کائنات سرکار دو جہاں محبوب کن فکاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لخت جگر کے حوالے سے گفتگو میں شریک ہیں کہ جن کا تذکرہ زمین کے انسان بھی کرتے ہیں اور جن کا تذکرہ آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں. اس وجہ سے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس محفل میں حاضر ہوئے ہیں اور مخدوم کائنات کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے اور اپنے گناہوں کی بخشش کی التجا کے لیے ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں. میں اپنی گفتگو کا آغاز پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی ایک خوبصورت منقبت سے کروں گا اور مجھے وہ بہت اچھی لگی، اس وجہ سے میں جناب سامعین کی خدمت میں بھی پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اسے مخدوم کائنات کے حوالے سے پیر صاحب نے فرمایا، ہو نہیں سکتی رقم بنت شہ بطحا کی شان، ہو نہیں سکتی رقم بنت شہ بطحا کی شان، کیا بیاں ہو قطرہ ناچیز سے دریا کا بیان، کیا بیاں ہو قطرہ ناچیز سے دریا کی شان، ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے گا خورشید کا، ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے گا خورشید کا، ایک ادنا کیا سمجھ سکتا ہے اعلیٰ کی شان، ایک ادنا کیا سمجھ سکتا ہے اعلیٰ کی شان، ہے میرے پیش نظر اس ذات کا ذکر بلند، پست ہو جاتی ہے جس کے سامنے دنیا کی شان، پست ہو جاتی ہے جس کے سامنے دنیا کی شان، جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود امام الانبیاء، جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود امام الانبیاء، دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان، دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان، اہل محشر جس کی آمد پر رکھے نیچی نظر، اہل محشر جس کی آمد پر رکھے نیچی نظر، کس قدر اونچی ہے اس شہزادی والا کی شان، اس شہزادی والا کی شان، عائشہ سے پوچھ جا کر رتبہ ام الحسن، عائشہ سے پوچھ جا کر رتبہ ام الحسن، پوچھ صدیق و عمر سے لا فتح اللہ کی شان، پوچھ صدیق و عمر سے لا فتح اللہ کی شان، اولیاء آغا صاحب اولیاء اصفیاء کے روپ میں ظاہر ہوئی، اولیاء اصفیاء کے روپ میں ظاہر ہوئی، سیدہ زہرا تیرے ایک ایک نقش پا کی شان، تیرے ایک ایک نقش پا کی شان، اولیاء اصفیاء کے روپ میں ظاہر ہوئی، سیدہ زہرا تیرے ایک ایک نقش پا کی شان، باکر و شبیر و شبر زین العباد، مرحبا کیا اوج پر ہے عطرت زہرا کی شان، مرحبا کیا اوج پر ہے عطرت زہرا کی شان، وہ توقیر وہ تو تیرے ماہ پاروں نے
بہت زبردست شعر. وہ تو تیرے ماہ پاروں نے لگائے 4 چاند, وہ تو تیرے ماہ پاروں نے لگائے 4 چاند, ورنہ کیا کربل کہ ایک تپتے ہوئے صحرا کی شان, ورنہ کیا کربل کہ ایک تپتے ہوئے صحرا کی شان. جب سوا نیزے پر آ جائے گا سورج منکرو, جب سوا نیزے پر آ جائے گا سورج منکرو, اس گھڑی تم پر کھلے گی چادر زہرا کی شان. اس قدر جب سوا نیزے پر آ جائے گا سورج منکرو, اس گھڑی تم پر کھلے گی چادر زہرا کی شان. فاطمہ ماں ہے اس مرد جری کی اے نصیر, لشکر جرار پہ حاوی تھی جس تنہا کی شان. یہ اس خوبصورت منقبت کے بعد میں اب اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بے شمار موضوعات ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے. آپ کی زندگی کے حوالے سے, آپ کی خانگی زندگی کے حوالے سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باپ بیٹی کے تعلق کے حوالے سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رازدان کے حوالے سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت کے حوالے سے بے شمار موضوعات ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات عالیہ کے, جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا کیا مقام ہے. قرآن مجید میں آیت تطہیر, قرآن مجید میں آیت مباہلہ اور قرآن مجید میں قربا کی محبت, یہ 3 آیات ایسی ہیں جن پر اہل سنت کے علماء نے بھی سیر حاصل گفتگو کی ہے اور اہل تشیع کے علماء نے بھی بہت ہی خوبصورت گفتگو کی ہے. اس تمام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان میں ہمیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان ایک کامن پوائنٹ کی حیثیت سے دونوں مکاتب فکر میں نظر آتی ہے, دونوں میں ہمیں نظر آتی ہے. علماء اہل سنت نے بھی ان آیات کا مصداق سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم, حضرات حسنین کریمین اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کو قرار دیا ہے, اور اہل تشیع کے علماء نے بھی انہی ہستیوں کو قرار دیا ہے. بعض ہمارے اہل سنت کے علماء نے صرف امہات المومنین کو قرار دیا ہے اور بعض نے صرف ان 4 ہستیوں کو قرار دیا ہے. ہر شخص کی اپنی تحقیق ہے, اپنی جستجو ہے, اور اس میں ہم کسی شخص کو بھی علم کی جب ہم دنیا میں گفتگو کرتے ہیں تو کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. علماء لغت سے اگر ہم اس کا سوال پوچھیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے تو اس میں گھر والے بھی آتے ہیں, اس میں رشتہ دار بھی آتے ہیں, اس میں قریب و دور کے تمام تعلقات والے جو ہیں وہ آتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آیات کا ایک اپنا تناظر ہوتا ہے, آیات کا ایک اپنا فہم ہوتا ہے, آیات کے نزول کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے, اور آیات کے نزول کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے, اور یہ ایک الگ علم ہے آیات کے نزول کے حوالے سے. اس سیاق و سباق سے جب ہم دیکھتے ہیں تو مجھے جو بات نظر آتی ہے اہل بیت اطہار کے اس حوالے سے کہ اہل بیت اطہار کون ہیں, میرے سامنے علماء لغت کی وہ چیزیں بھی موجود ہیں.
میرے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی موجود ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کل تقی و نقی هو اہلی، ہر متقی اور پرہیزگار میری اہل میں سے ہے۔ میرے سامنے وہ بھی ہے کہ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پر مہاجرین و انصار نے جھگڑا کیا، ایک گروہ نے کہا کہ سلمان ہم سے ہے، دوسرے نے کہا کہ سلمان ہم سے ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان نہ تم سے ہے بلکہ سلمان منا اہل بیت، سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ تو اب اس اہل بیت کا، سلمان کا اہل بیت میں شمار ہونا اور ہر متقی اور پرہیزگار کا اہل بیت میں شمار ہونا، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا اہل بیت میں شمار ہونا، پھر خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرات حسنین کریمین کا اہل بیت میں شمار ہونا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اہل بیت میں شمار ہونا، ان کے مختلف درجات ہیں، مختلف جہتیں ہیں۔ ایک سطح پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر متقی و پرہیزگار، امت کا ہر متقی و پرہیزگار سرکار کی آل میں شامل ہے، یہ عام درجہ ہے اہل بیت کا۔ دوسرا درجہ وہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اہل بیت پر صدقات کو حرام قرار دیا ہے وہ ہے آل علی، آل عباس، آل عقیل اور آل جعفر، ان پر صدقات حرام ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر صدقات کو حرام فرمایا ہے، یہ اہل بیت کا دوسرا درجہ ہے۔ اور ایک وہ اہل بیت کا درجہ ہے جس پر زمین بھی ناز کرتی ہے، جس پر آسمان بھی ناز کرتا ہے، جس پر انسان بھی ناز کرتے ہیں، جس پر ملائکہ بھی ناز کرتے ہیں۔ اس کائنات ہست و بود کا ذرہ ذرہ جس اہل بیت نبی پر ناز کرتا ہے وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ حضرات حسنین کریمہ ہے۔ اس وجہ سے اہل بیت کا سب سے بلند درجہ، خاندان نبوت کا عظیم ترین درجہ جن ہستیوں نے پایا وہ یہ چار ہستیاں ہیں۔ سب کو آپ ضرور اہل بیت میں شمار کیجئے اور اس پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ ہر متقی پرہیزگار کو اہل بیت میں شمار کیجئے، نبی کی ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شمار کیجئے، حضور کے خاندان کو، رشتہ داروں کو، قبیلے کو اہل بیت میں شمار کیجئے۔ لیکن جب عرف میں ہم بات کریں کہ اہل بیت کون ہیں، جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر اس قدر ساتھ دیا، نہ خاندان والوں نے ساتھ دیا، نہ ایسے متقیوں پرہیزگاروں نے ساتھ دیا، قدم قدم پر جو سرکار کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں، علی نظر آتے ہیں، فاطمہ نظر آتی ہیں اور حضرات حسنین کریمین ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس وجہ سے اعلیٰ و عرفہ مقام جو ہے اہل بیت اطہار میں، معروف معنوں میں انہی کو کہا جاتا ہے، اور انہی کو احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اہل بیت اطہار قرار دیا گیا۔ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، طبرانی نے معجم الکبیر میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ لما نزلت هذه الآیہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قالوا یا رسول اللہ